تو میرے پاک امام محمد باقر علیہ السلام کی عبادت کا کیا کہنا؟ عبادت تو اس گھر، یہ گھر اور عبادت لازم و ملزوم ہے. ان جیسی عبادت ہمیں کہاں دکھائی دے سکتی ہے؟ جو ہوئی زین العباد کے بیٹے زین العابدین کے، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا عرض کروں. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ جب رات ہوتی تو امام محمد باقر علیہ السلام یوں عرض گزار ہوتے. وہ الفاظ میں آپ کی سماعتوں کے حوالہ کیے دیتا ہوں. کوئی شخص، چونکہ آج کل پڑھنے کا دور تو بڑا ایسا ہے کہ عادت نہیں رہی لوگوں کو پڑھنے کی، تو امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ عرض کرتے، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، رات آ گئی، بادشاہوں کی حکومت اپنے انجام کو پہنچ چکی، ستارے کافی ظاہر ہو گئے اور انسانوں کی، آدمیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور آنکھیں بھی بند ہو گئیں، اور تمام بنو امیہ یعنی تمام بادشاہ آرام میں ہیں، ان کے دربار بند ہیں، اور جن لوگوں کی خواہشات ان کے درباروں سے وابستہ تھیں ان کی خواہشات اپنا دم توڑ چکی، ان کی امیدیں وابستہ تھیں، وہ اس وقت اس امید کو چھوڑ بیٹھے. اے اللہ، تو حی ہے، تو قیوم ہے، تو بصیر ہے، تو سمیع ہے، تجھے اونگ نہیں آتی میرے مولا، تجھے نیند نہیں آتی میرے پروردگار، اور تو کبھی بھی اپنے بندوں سے، الہ العالمین، تیرا در ہر وقت کھلا ہوا ہے، جو تجھے پکارے تیرے خزانے بخشش اس پر فدا ہے. ان الفاظ میں اے میرے مولا، جو بھی تجھے پکارے، تو سائل کو رد کرنا تو تجھے روا نہیں ہے، تیرے شایان شان نہیں ہے. میں تیرا سائل ہوں، تیرے دروازے پہ ہوں، سائل کو رد کرنا تجھے روا نہیں. تیرا دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے، اور جو بھی تجھے آواز دیتا ہے تیری رحمت کے بخشش کے خزانے اس پر فدا ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اور سائل کو رد نہیں کرتا، اور جب میں تجھے پکارتا ہوں سکون محسوس کرتا ہوں، اور میں اپنا سب کچھ تجھے کہہ دیتا ہوں، مجھے سکون محسوس ہوتا ہے. یوں آپ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں مختلف الفاظ میں مناجات کرتے رہتے. تو یہ مناجات امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک زندگی کا خاص حصہ ہے. آپ اس کو مناجات امام زین العابدین علیہ السلام میں دیکھ سکتے ہیں جس کا شوق ہو. تو یہ اسی گھر کی عطا تھی. جب مولا علی علیہ السلام، آپ دیکھ لیں، دعائے کمیل پڑھ کے دیکھ لیں، اور دیگر جتنی بھی دعائیں ہیں جو مولا علی علیہ السلام نے سکھائیں لوگوں کو، اس میں پڑھے کہ ایک بندے کا اللہ سے کیسا تعلق ہوتا ہے، اور جب عجز و انکساری سے عرض کرنا ہو تو کس طرح عرض کرتے ہیں. یہ اسی گھر کا خاصہ ہے، اور ان کے علاوہ یہ انداز اور ہمیں کائنات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا. مانگنے والے مانگتے ہیں، رب عطا کرتا ہے، لیکن واللہ بخدا کیا سکون ہے کہ جو الفاظ اس گھر سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ الفاظ سنائی کسی اور جگہ سے نہ سنائی دیتے ہیں نہ دکھائی دیتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی. اسی لیے احباب گرامی، ہم بھی ان الفاظ کو مد نظر رکھیں، اور جب رات پڑے، بالخصوص تہجد کے وقت اگر کوئی اٹھتا ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ سے عرض کرے. تو یہ الفاظ چونکہ پاک امام کی زبان کو چھو کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان میں وہ تاثیر موجود ہوگی، تو اللہ رب العزت ہماری حالت پہ رحمت فرمائے گا. تو ہم چونکہ ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور ان کی محبت کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو آئیے ذرا پیارے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھیں کہ ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کریں تو کیا ہمارا دعویٰ محبت آپ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ کیا ہمارا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ اس دعوے کو قبول کرتے ہیں؟ تو احباب گرامی، تو امام کی پاک بارگاہ سے ایک آواز آتی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مولا علی علیہ السلام کی محبت کا دم بھرے اور ان سے ان کی پیروی نہ کرے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرے اور ان کی پیروی نہ کرے، کیا ارشاد فرمایا پہ پاک امام نے؟ ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا، تو کسی بھی چیز کی نے ان کو اس محبت کا بالکل کوئی فائدہ نہ دیا. تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک اہم بات ہے اور ڈر جانے والی بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو میرے بابا علی سے محبت ہے، ہم سے محبت ہے، ہمارے نانا جان رسول پاک سرکار سے محبت ہے،
تو پھر آپ ان کی پیروی بھی کریں تاکہ آپ کی محبت کا دعویٰ جو ہے اس کی دلیل بھی تو موجود ہو. تو اس دعوے کی دلیل کے لیے ضروری ہے کہ تم ان کی محبت کا دم بھرو تو ان کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی بھی کرو اور ان کی بات بھی مانو. یہ محبت ہے. اگر ایسا نہ ہو تو یہ محبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی, نفع نہیں دے گی. یہ میرے الفاظ نہیں, کوئی فتویٰ اٹھائے پھرے کہ ان کی محبت کا تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یعنی جو فائدہ ایک شخص کو ہونا چاہیے, تو نفع سے مراد تو بہت کچھ لیا جا سکتا ہے. کیا فقط جنت ہی ایک نفع ہے؟ بڑے درجات ہیں, اللہ کے قرب کی منازل ہے. وہ اس طرف ہم نے اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ کبھی وہ جو نفع ایک بندے کو اللہ کی قربت کا نصیب ہو, وہ سمجھے کہ مجھے نصیب ہو جائے گا, ایسے ہی وہ نصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے احباب گرامی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص ہمارا محب نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے احکام کی پیروی نہ کرے اور تقوی اختیار نہ کرے. یہ اصول کافی میں یہ دونوں روایات موجود ہیں. تو اس لیے احباب گرامی میں نے اس بک کا ریفرنس اس لیے دیا ہے کہ امام سے محبت کرنے والا ہر طبقہ, وہ ہم اہل سنت ہوں یا کوئی دوسرے لوگ ہوں جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں, تو کوئی بھی ہو, اس لیے احباب گرامی امام کا واضح فرمان ہے کہ ہماری محبت کا فائدہ اسے ہی ہے جو تقوی اختیار کرے, جو اللہ کا خوف کو کرے. جب تک اللہ کے احکام کی, رسول پاک کے احکام کی پیروی نہ کرے وہ ہمارا محب نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک اور لفظ ارشاد فرمایا جب تک وہ تقوی اختیار نہ کرے. اور پھر آگے تقوی کی تھوڑی سی وضاحت بھی فرمایا کہ تقوی اس کے پاس ہے, اس کا پتہ چلے گا اس کی عجز و انکساری سے. اگر وہ منکسر المزاج ہے, اس میں طبیعت میں انکساری ہے, اس میں عاجزی پائی جاتی ہے, تو تب تو وہ صاحب تقوی ہے. اور اگر وہ اپنی طرف سے متقی بنا ہوا ہے اور اس کی طبیعت میں تکبر, سرتابی, سرکشی اور ایسا غرور موجود ہے, تو وہ بھلے اس اپنی خوش فہمی سے جو ہے وہ دور اگر نہ ہو تو اس کی یہ اپنی مرضی ہے. بہرحال وہ متقی نہیں ہو سکتا. متقی ہونے کے لیے اس کا عاجز اور منکسر المزاج ہونا بھی ضروری ہے. تو اس لیے احباب گرامی آپ کی پاک بارگاہ سے ان سے محبت کرنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ ہماری محبت کا فائدہ اگر تم کما حقہ لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو احکامات ہیں, جو اللہ رسول کے احکامات ہیں, ان پر عمل پیرا ہوا جائے اور میرے بابا علی علیہ السلام کی پیروی کی جائے, تاکہ تمہیں وہ فائدہ ہو سکے جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پاک بارگاہ کا قرب عطا فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان کی پیروی والی محبت عطا فرمائے.